جو سیاسی امور ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر ایک ہی لیڈ فگر ہے. لیڈنگ لائٹ اگر اس کو کہا جائے کہ تحریک انصاف کس کے ارد گرد گھومتی ہے تو عمران خان کے ارد گرد گھومتی ہے. ووٹ بینک بھی سارا عمران خان کا ہے اور اسی کے ارد گرد پوری پارٹی کھڑی ہے. اگر عمران خان کو پی ٹی آئی سے ہٹائیں تو پیچھے پی ٹی آئی میں کوئی بھی قداور شخصیت نہیں ہے. لیکن 2018 کے انتخابات یا 2014 کے دھرنے سے لے کر 2018 کے انتخابات تک عمران خان کی گاڑی چلاتے ہوئے بھی ہمیں جہانگیر ترین نظر آتے تھے اور اپنے جہاز پہ بٹھا کر بندے پورے کرتے بھی جہانگیر ترین نظر آتے تھے. تو بڑا اہم ان کا رول ہے. پارٹی کے اندر بہت ہی ایک کنٹروورشل فگر کے طور پر وہ سامنے نظر آتے ہیں. ایک پورا گروپ ہے جس میں اسد عمر ہیں، شفقت محمود ہیں، وہ ان کا مخالف گروپ کے طور پر جانے جاتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر ایک الزام یہ ہے کہ اپنے پیسے کے زور پر یہ پارٹی کو کنٹرول کرتے ہیں. 2014 سے 2018 تک یہ تمام کنٹروورسیز پارٹی کے اندر موجود تھیں، لیکن ان تمام کنٹروورسی کے ہوتے ہوئے بھی جہانگیر ترین کو وہ مرکزیت حاصل تھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اب حاصل نہیں ہے. اب وہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں اور وہ پھیرے گھوم رہے ہیں. آج بھی وہ بھی اور ان کے صاحبزادے علی بھی، ان کے اوپر کیسز ہیں اور وہ اس کی جواب دہی کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وچ ہنٹنگ کی طرح نظر آتی ہیں کہ علی ترین کے اوپر اگر کوئی کیس کیا جائے تو علی ترین کو ان کے بیٹے کو میرے خیال میں اس چکر کے اندر ابھی نہ ڈالا جاتا تو بہتر تھا. میچ اگر جہانگیر ترین ورسز پاکستان تحریک انصاف کا ایک گروپ ہے یا عمران خان خفا ہے تو وہیں تک رہتا تو بہتر ہے. علی کو پرچوں میں ڈال کر یا عدالت میں گھمائیں گے تو اس کا کوئی باپ اس کا غصہ ہی کھائے گا، جس کے آج ہمیں ریفلیکشن بھی نظر آئی. صرف جہانگیر ترین کے غصے کی شکل میں نظر نہیں آئی بلکہ انہوں نے اپنے اس گروپ میں سے جس کو وہ جہازوں میں بٹھا کر بنی گالا لے کر جاتے تھے اور پھر وہ گلے میں پی ٹی آئی کا وہ فلیگ پہنتے تھے، اس میں سے چند ایک لوگوں کو اپنی طاقت کے اظہار کے لیے ساتھ کھڑا بھی کر لیا. وہ اس سے زیادہ لوگوں کو ساتھ کھڑا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور یہ عمران خان کو بھی معلوم ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے دیگر لوگوں کو بھی معلوم ہوگا. پی ٹی آئی کے اندر تھے تو بہت سے بڑے بڑے نامور لوگ، اسد عمر تھے، شاہ محمود قریشی تھے، لیکن جب بندے پورے کرنے کی باری آئی تھی تو اسٹیبلشمنٹ کا جو اسٹرانگیسٹ لنک تھا، برج تھا بٹوین عمران خان اینڈ پنڈی، وہ بھی جے کے ٹی تھا. اور جو بندے پورے کر کے وہ لائے تھے وہ اچھے تھے یا برے تھے یہ پی ٹی آئی کا اندر کا معاملہ ہے، لیکن وہ بندے پورے کرنے کے اندر بھی جے کے ٹی کا ایک رول تھا. وہ پیسے کا زور تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ کا انفلوئنس تھا، وہ ان کی یاری دوستی تھی، پنجاب کی سیاست کے اندر ان کا اثر و رسوخ تھا. یہ باتیں وہ اپنی زبانی ماضی میں بیان بھی کر چکے ہیں اور وہ دوبارہ بھی ان سے سوال جواب اس پہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک موقع آ گیا ہے شاید کہ پارٹی کے لیے، جہانگیر ترین کے لیے بھی ایک وہ دو راہ ہے جس کے اوپر ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ اگر وہ عدالتی پھیرا ان کا لگتا رہے گا تو کیا وہ انتظار کریں گے یا وہ اپنی سیاسی راہیں جدا کریں گے. شاید اس پہ زیادہ ٹائم نہ لگے. جہانگیر ترین یا ان کے قریبی لوگوں سے پوچھیں تو 2-3 نام ان کے شکوے والوں کی فہرست میں بڑے کھل کے وہ سامنے نظر آتے ہیں اور اس میں ایک نام ہے شہزاد اکبر کا اور دوسرا نام وزیر اعظم کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کا نام سامنے نظر آتا ہے. یہ ان کے جو قریبی سرکل ہیں ان سے پوچھیں تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور عام خیال یہی ہے کہ عمران خان کو اس جو نیب والا پروسیس ہے اس کے اندر کسی کو پکڑنا ہو، کسی کو رگڑا لگوانا ہو یا کسی کو اندر کرانا ہو تو اس کے اندر کلیدی کردار شہزاد اکبر کا ہی نظر آتا ہے. تو یہ ایک ایسی فگر ہیں جو اس وقت شاید پارٹی کے لیے وہ میک اور بریک والا رول ادا کر رہے ہیں. کئی لوگ شاید اس وجہ سے پارٹی سے ٹوٹ بھی سکتے ہیں. ایک اندیشہ بہرحال موجود ہے. جہانگیر ترین نے آج کہا کیا وہ پہلے آپ کو سنوانا چاہوں گا کیونکہ کافی بیٹر قسم کی سٹیٹمنٹ ہے ان کی، دکھائیے گا. جی اس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں. میں تو دوست تھا، مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں کہ آخر یہ انتقامی کارروائی کیوں ہو رہی ہے؟ 1 سال سے میں چپ کر کے بیٹھا ہوں. میری وفاداری کا کوئی اور ثبوت کس کو چاہیے؟ ظلم بڑھتا جا رہا ہے. میرے اور میرے بیٹے کے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے ہیں، منجمد کر دیے گئے ہیں. کون کر رہا ہے یہ؟ جو بھی انتقامی کارروائی کروا رہا ہے نا، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو بے نقاب کیا جائے. اور یہ خان صاحب بھی کر سکتے ہیں. مجھے خان صاحب سے دور کر دیا گیا اور میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچے گا مجھے یہ اس طرح سے الگ کرنے سے. یہ آخری جملہ ان کا بڑا تگڑا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو بھی زیادہ فائدہ نہیں پہنچے گا مجھے ان سے دور کر کے، کیونکہ وہ گروپ جس کی بنیاد کے اوپر پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہوئی اور ایون مرکز کے اندر عمران خان وزیر اعظم بنے، وہ گروپ توڑ کے لانے والے وہ جے کے ٹی تھے. کیا وہ بندے یہ کھینچنا پسند کریں گے؟ یہ بہرحال ایک بہت بڑا سوال ہے. جو لوگ آج ان کے ساتھ کھڑے تھے شانہ بشانہ، یہ ایک چھوٹا گروپ ہے اس میں سے، کیونکہ یہ بندے لانے والوں کی تعداد جو تھی وہ اس سے کافی زیادہ ہے. جو لوگ آج ساتھ کھڑے تھے ان میں راجہ ریاض تھے. یہ اگر میں تھوڑی سی ایک فہرست آپ نے بنائی اس میں راجہ ریاض ان کے ساتھ تھے، نعمان لنگڑیال ان کے ساتھ تھے، اور ہیں جی ایک وڑائچ صاحب ہیں، زاور یا زوار وڑائچ صاحب ہیں، نذیر بلوچ ہیں، اسلم بھروانہ ہیں،
سردار عبدالحی دستی ہیں، خرم لغاری ہیں، طاہر صاحب ہیں، غلام بی بی بروانہ ہیں، غلام احمد لالی ہیں، غلام رسول سانگا ہیں، سلمان نعیم ہیں، امیر محمد خان ہیں۔ راجہ ریاض نے اس موقع کے اوپر ایک بیان بھی باقاعدہ جاری کیا ہے، میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ کو سنوائیں، کیونکہ یہ باتیں جو راجہ ریاض کہہ رہے ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو ابھی میں نے ابتدائی کلمات میں کہی ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک طاقتور گروپ کی حیثیت سے پنجاب اسمبلی کے اندر بھی اور قومی اسمبلی کے اندر بھی یہ لوگ موجود ہیں۔ جو خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے، وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں سب سے بڑا کردار جہانگیر خان ترین کا تھا۔ اگر یہ اپنا مثبت کردار ادا نہ کرتے تو شاید وہ اعتماد کا ووٹ نہ لے سکتے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پہلے پنجاب کی حکومت جہانگیر ترین صاحب نے بنائی، اس کے بعد وفاق کی حکومت جہانگیر ترین صاحب کی محنت سے بنی، اور آج خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سخت زیادتی ہے اور خان صاحب کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ جو اتنے لوگ یہاں وزراء ہیں، ایم پی ہیں، ایم این اے ہیں، ہم سب جہانگیر ترین خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ تحریک انصاف عمران خان صاحب آپ کی جماعت ہے، آپ کی جماعت تباہ ہو رہی ہے،